کہ کیا میلاد منانا حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ صحابہ نے کیا، بات ختم ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام کی اپنی سنت سے ایک عمل ثابت ہو گیا تو اس کے بعد سارے سوالات ساقط ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود اپنے میلاد کی خوشی منائی۔ یہ بہقی ہے سنن کبریٰ، اس کی جلد 9 ہے اور اس کا باب 43 ہے 43۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان قتادہ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقّ عن نفسہ بعد النبوہ، بعثت اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کی۔ عقّہ کا لفظ ہے، عقّہ کا ایک ذہن میں رکھ لیں، عقّہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کے طور پہ بکرا ذبح کرنا، کھلانا، یہ جو عمل ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ بہقی کی، میں 2-3 احادیث کی کتب پہلے عرض کر لوں۔ یہی حدیث مسند الصحابہ امام رویانی نے بھی روایت کی ہے، جو 307 ہجری میں جن کی وفات ہوئی۔ اسی حدیث کو قتادہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقّ عن نفسہ بعدما بعثہ اللہ نبیا، کہ حضور علیہ السلام نے نبی کے طور پہ مبعوث ہونے کے بعد اپنی طرف سے عقیقہ یعنی بکرے ذبح کیے اور بکرے ذبح کر کے کھانا لوگوں کو کھلایا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو میں نے مسند رویانی کے حوالے سے عرض کیا۔ پھر یہی حدیث مجمع الزوائد امام حیثمی روایت کرتے ہیں ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقّ عن نفسہ بعدما بعث نبیا، بعثت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی کو امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بھی روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں یہ حدیث پہلے تو انس حضرت ثمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ایمن حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، 3 سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقّ عن نفسہ بعد ان جاءتہ النبوہ، اور فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد سے بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کی بعثت کے بعد اپنی طرف سے ایک عقیقہ کیا۔ یہ لفظ ہیں جو تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ اب جو بنیادی چیز یہاں میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی لطیف، اس پر شرح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تو وہ احادیث تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے۔ یہاں 3 نکتے بڑے قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جس کو عقّ عن نفسہ بعد النبوہ کا لفظ آیا ہے، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ در حقیقت چونکہ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہوتا ہے، وہ ولادت کی خوشی میں، ولادت کی مسرت میں، اظہار شکر میں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے۔ عقیقہ کا تعلق ولادت سے ہے کہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آقا علیہ السلام نے یہ خیرات کیا، یہ کھانا کھلایا، لوگوں کو دعوت دی اپنی ولادت کی نسبت سے، اس لیے عربی میں لفظ عقّہ استعمال ہو گیا، ورنہ شرعاً یہ عقیقہ نہ تھا، چونکہ عقیقہ تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کی ولادت کے 7ویں دن آلریڈی کر چکے تھے، اور عقیقہ شریعت میں ایک بار ہوتا ہے، دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب آپ کا عقیقہ ہونا 7ویں دن سنت کے مطابق آپ کے دادا جان کے ہاتھوں ثابت ہے، تو اس کے بعد دوبارہ عقیقہ کرنا اس کا جواز نہیں ہے۔ تمام کتب اس بات پہ شاہد عادل ہیں کہ، اور اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا عقیقہ ہو چکا تھا اور آپ کے دادا جان نے کیا تھا، اور شریعت کے مطابق 7ویں دن کیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس پوری بحث کو سمیٹا ہے اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ۔ پہلی بات وہ لفظ کہ عقّ عن نفسہ بعد النبوہ، کہ نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی طرف سے بکرے ذبح کیے، لفظ عقّہ آیا ہے، اس عقّہ سے بعضوں نے عقیقہ شرعی مراد لیا، اور وہ بات غلط ہے، اس لیے کہ اس پر میں نے تمام احادیث سے یہ ثابت کر دیا کہ عقیقہ شرعی، عقیقہ مسنونہ ملت ابراہیم کے مطابق آپ کے دادا 7ویں دن کر چکے تھے، اور احادیث نبوی نے فرمایا کہ عقیقہ ہوتا ہی 7ویں دن یا 14ویں یا 21ویں دن ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو بچہ قرضدار رہتا ہے۔ اور یہ چونکہ دور جاہلیت میں بھی یہ سنت موجود تھی، ادا کر دی گئی۔ اگر کسی کو خیال آئے کہ وہ دور جاہلیت میں کیا گیا تھا اس لیے حضور نے عقیقہ دوبارہ دہرایا، تو یہ بڑی جہالت کی بات ہوگی۔ اگر دور جاہلیت کی بات قابل قبول نہیں اور دہرانا پڑتا ہے تو حضور علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی دور جاہلیت میں ہوا تھا، بعثت سے پہلے ہوا تھا، آپ کی بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، 25 برس عمر تھی، تو 15 سال اعلان نبوت سے پہلے کا نکاح تھا، تو حضور علیہ السلام نے کیا نکاح بھی بعد میں دہرایا؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں دہرایا۔
اس پر امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ والحقیقۃ لا تعاد مرۃ ثانیہ، یہ الحاوی للفتاوی امام سیوطی کے میرے پاس ہے، اس کا پہلا جلد 303 صفحہ پر فرماتے ہیں کہ عقیقہ شرعن کبھی اس کا اعادہ نہیں کیا جاتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آقا نے بکرے ذبح کیے، لوگوں کو دعوت دی، ایک اہتمام کیا، ایک لنگر تیار کیا، ضیافت کی اور کھانا کھلایا، تو وہ پوری ضیافت کس چیز کی تھی؟ فرمایا کہ اس کا احتمال کیا جائے گا اس بات پر کہ ذالک علی ان الذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہارا للشکر علی ایجاد اللہ ایاہ رحمتا للعالمین وتشریعا لامتہ کما کان یصلی علی نفسہ فیستحب لنا ایضا اظہار شکر بمولدہ بالاجتماع واطعام الطعام ونحو ذلک من وجوہ القربات واظہار المسرات۔ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقہ شرعی نہ تھا، اس کا دہرانا ممکن نہیں، وہ حضور نے اپنے ولادت کی خوشی کی تھی، اپنا میلاد منایا تھا، اور اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے امت کے لیے سنت بنا دی تھی کہ اس نبی کو مجھے باری تعالیٰ آپ نے انسانیت اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اس امت کے لیے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے۔ میں تیرے اس انعام و اکرام پر اب میری ولادت جو انسانیت کے لیے رحمت بن گئی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور اظہار مسرت کرتے ہوئے میں یہ ضیافت کا اہتمام کر کے بکرے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ اظہار مسرت میلاد تھا، مولد ہی۔ فرمایا اس وجہ سے اس سنت نبوی کے تحت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اس طرح کا شکر کرنا اور خوشی کرنا بے مولد ہی، حضور کے میلاد پر اجتماع کی شکل میں، لوگوں کو کھانا کھلا کر ضیافت کے اہتمام کی شکل میں، دیگر اعمال قربت کی شکل میں، اور اظہار المسرات اور خوشیوں اور فرحتوں اور جشن کی مختلف سیرتوں کو ظاہر کرنے کی شکل میں، فرمایا یہ سارا ہمارے لیے سنت اور مستحب ہو گیا۔